اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اما بعد الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ ہجر پر ہو چکا تھا اور انشاءاللہ آج سورہ نحل سے شروعات ہے۔ تو اس سے پہلے جو صورتیں تھیں ان میں زیادہ حروف مقطعات جو سورہ یونس کے بعد سے شروعات ہوئی، تو ان میں حروف مقطعات اور اس کے بعد قرآن پاک کی تعریف کا جو سلسلہ جاری تھا، تو اس صورت سے ابھی وہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے، پھر آگے جا کر پھر انشاءاللہ وہ شروعات ہوگی اسی طرح کے سلسلے کی۔ لیکن یہاں ابھی بغیر حروف مقطعات سے یہ صورت شروع ہو رہی ہے۔ تو فرمایا آتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، آ چکا ہے حکم اللہ کا، پس نہ جلدی مچاؤ اس کے لیے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور اونچا ہے جو کچھ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ امر اللہ کا یعنی کہ وہ قیامت کا جو وعدہ ہے وہ آنے والا ہے، وہ آ چکا ہے، ہو چکی ہے بات اللہ کی طرف سے پوری اس کی، تو وہ ابھی اس کے لیے جلدی آپ مت مچائیے۔ فرمایا ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، نازل ہوتے ہیں فرشتے ساتھ روح کے۔ یہاں ایک بات واضح آ گئی، پھر روح کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، فرشتوں کے ساتھ روح۔ من امرہ ہی، اللہ کے امر سے یعنی کہ اس کے امر سے، علی من یشاء من عبادہ، اوپر جس کے چاہتا ہے اپنے غلاموں میں سے۔ میں نے یہ پیچھے بھی روح کے نزول کی بات کہی تھی پچھلی تقریروں میں۔ یہ روح اللہ پاک اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں، مددگاری کے لیے یا کوئی پیغام پہنچانے کے لیے، جس طرح روح القدس سے مدد فرمائی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وغیرہ، تو یہ اللہ پاک کی مہربانی سے ہوتا ہے، اور اپنے بندوں کے لیے اللہ پاک جس کے لیے چاہتا ہے اس کو وہ نازل فرماتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ہر بندے کے پاس روح نہیں، ہر بندے کے پاس ایک جان ہے، نفس ہے اس کا۔ قرآن میں جس جگہ بھی وہ لفظ آیا وہ نفس آیا، وہ جب ان کا نفس واپس لیے جاتے ہیں، لوگوں نے ترجمہ اس میں روح کر دیا ہے۔ روح ایک امر اللہ ہے، وہ آتی ہے اللہ کے بندوں کے اوپر جس کے اوپر وہ چاہتا ہے ان کو بھیجتا ہے، اور مومنوں کی مدد کے لیے اللہ پاک وہ روح کو بھیجتا ہے۔ اور ایسا ہی کچھ واقعہ جو انجیل ہے، جو کہ دوسری بک ہے، اس میں بھی یہ چیزیں ملتی ہیں۔ تورات میں جو بائبل میں جو دوسری بک ہے اس میں بھی یہ چیزیں اسی طرح ہی تقریباً ملتی ہیں۔ تو خیر فرمایا ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون،
تو یعنی کہ وہ جو فرشتے اور جو 7 روح کے فرشتے جو نازل ہوتے ہیں اللہ کے امر سے، جس اللہ کے غلام کے اوپر چاہتا ہے وہ نازل بھیجتا ہے، وہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تاکہ وہ اطلاع کریں کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، اور اسی کی پرہیزگاری کرے. تاکہ یہ دیکھیں اللہ کا کرم ہے، وہ ان بندوں کے اوپر ہوتی ہے، نازل ہوتی ہیں جو اللہ کی تبلیغ یعنی کہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اطلاع کرتے ہیں لوگوں کو کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، تو اسی کی پرہیزگاری کریں. خلق السماوات والارض بالحق، تخلیق فرمایا ہے اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ. تعالی عما یشرکون، بلند ہے اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں اس کا. اللہ پاک ان کے شریکوں سے بلند ہے. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، تخلیق فرمائی اللہ پاک نے انسان کی ایک نطفے سے، نطفہ انسانی منی سے، پس وہ ہے جگڑالو، سر کھلا، واضح جگڑالو. یہ انسان کی کیفیت، اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمایا ایک نطفے سے، ایک بے جان چیز سے. تو اس گندی حقیر چیز سے پیدا ہونے کے بعد وہ جگڑالو اپنی پیدائش کو بھول گیا. سورہ یاسین میں آتی ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلَقَهُ، اور مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی تخلیق کو بھول گیا. پیدا نطفے سے ہوا تو اللہ پاک میں جھگڑا کرنے لگا، جبکہ اللہ پاک نے اپنا کلام بھیج دیا صاف سر واضح، جس میں واضح آیتیں ہیں. اللہ پاک کے احکام ہیں کھلے کھلے، کوئی چیز چھپی نہیں ہے اس میں، واضح ہے گمراہی سے ہدایت. لیکن اس کے باوجود بھی اختلافات اور جھگڑے. واضح حکم ہے قرآن میں یہ عمل اس طرح کر دو، اس کے باوجود بھی اس کے اوپر جھگڑے ہو رہے ہیں. بڑے بڑے عالم بھی اس میں ملوث ہیں، یہ نہیں کہ خالی نارمل انسان، بڑے بڑے عالم بھی اس میں ملوث ہیں. وہ بھی صاف حکم اللہ پاک کا، صاف سامنے والا حکم، اس کو نہیں لے رہے، اس میں اختلافات کیے جا رہے ہیں. تو لہذا یہ ہے انسان کی کیفیت، اللہ پاک نے فرمایا. تو فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور جانوروں کو تخلیق کیا اس نے. لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، لیے ہے تمہارے اس میں گرم حرارت. وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں اور انہی کو تم کھاتے ہو. یعنی کہ اللہ پاک نے ان میں ہمارے لیے نارمل فائدے بھی رکھے، دودھ وغیرہ بھی ہم اس سے لیتے ہیں. اسی طرح اور بھی فائدے ہیں، جس طرح ہم ان کے اوپر چڑھ کر کہیں چلے جاتے ہیں، کوئی فائدے اٹھا لیتے ہیں، کوئی وزن وغیرہ ان کے اوپر لاد دیتے ہیں، اس طرح کے عمل کرتے ہیں جانوروں سے. پھر انہی کو ہم کھاتے بھی ہیں. یعنی کہ یہ سب فائدے اللہ پاک نے ہمارے لیے جانوروں میں رکھے الحمدللہ. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور ان میں ہے تمہارے لیے خوبصورتی. حِینَ تُرِیحُونَ، جب ان کو ہوا کے جیسے لے کر جاتے ہیں. وَحِینَ تَسْرَحُونَ، اور جب ان کو رخصت کرتے ہیں، یعنی کہ جب ان کو لے کر جاتے ہیں اور جب رخصت کرتے ہیں تو ان میں بھی ہماری وہ اس میں جمال ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے. تو یہ الحمدللہ اللہ پاک کی دین ہے، اللہ پاک کی رحمت ہے. وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ، اور وہ اٹھاتے ہیں تمہارے وزن. إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، طرف اس شہر کے جہاں تک نہیں تم ان کو پہنچا سکتے. إِلَّا بِشِقٍّ، مگر
इल्ला बिशिक्किल अनफुसिहिम, मगर ये कि साथ मुशक्क़त के, यानी कि जानी मुशक्क़त के साथ बगैर तुम उनको नहीं वहाँ पहुँचा सकते। वो जो अल्लाह पाक ने जानवर बनाए हैं वो तुम्हारा बोझ उठाकर तुम उनके ऊपर लाते और वो लेकर चले जाते हैं। इन्ना रब्बका लरऊफुर रहीमुन, बेशक तुम्हारा रब जो है वो शफ़क़त फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला। देखें ना, उसने हमारी ज़रूरियात के लिए कितनी चीज़ें बनाई ताकि हम अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। ये अल्लाह पाक की नेमतें हैं जो अल्लाह पाक ने, हर चीज़ जो भी बनी है वो हमारे लिए उसमें कोई ना कोई बेहतरी, कोई ना कोई फ़ायदा होता है। तो फरमाया वल खैला, और घोड़ों में से, वल बेगाला वल खमेरा, और खच्चर में से और गधों में से, लितरकबूहा, ताकि तुम उनके ऊपर सवार हो, वज़ीनतन, और खूबसूरती के लिए उनमें, यानी कि वो भी खूबसूरती है उनमें, व यखलुकु मा ला तअलमूना, और तकलीफ फरमाता है जिसको तुम नहीं जानते। यानी कि उस वक्त तो अल्लाह पाक ने घोड़े बना दिए थे, खच्चर वगैरह थे, पुराने दौरों में हम मशक्क़त के बगैर नहीं जा सकते थे कहीं, तो वो हमारी वो कर देते थे। आज अल्लाह पाक ने हमको इतनी अक्ल और शऊर दे दिया कि हम गाड़ियाँ और जहाज़ वगैरह बना चुके हैं, तो ये भी अल्लाह का ही करम है। उनमें भी हार्स पावर गिनी जाती है वगैरह वगैरह, तो ये भी सब जो है ना, ये अल्लाह पाक की मेहरबानी है। तो इसलिए फरमा दिया कि वो तख्लीक फरमाता है जो तुम नहीं जानते, यानी कि उसने अभी आज वो तख्लीक हमारे सामने आ गई है। इसके अलावा आगे जाकर अभी और कौन कौन सी तख्लीक होगी ये भी अल्लाह ही जानता है। तो फरमाया व अलल्लाहि कसदुस सबील, बस अल्लाह ही की तरफ होते हैं जो सीधा रास्ता है, यानी कि अल्लाह ही की तरफ जाता है जो सीधा रास्ता है। व मिनहा जाइरुन, और उनमें से टेढ़े भी हैं, यानी कि सीधा रास्ता तो वो है जो अल्लाह की तरफ जाता है, लेकिन उसमें टेढ़े भी मौजूद हैं। वलौ शाअ लहदाकुम अजमाइना, और अगर वो चाहता तो हदायत दे देता तुम सबको। तो ये अल्लाह पाक की एक आजमाइश है दुनिया, तो लाजिम बात है इसमें अल्लाह पाक ने वो सिस्टम रखा हुआ है ताकि इंसान की जांच की जाए कि वो कौन से अमाल में पूरा आता है और कौन सी जो अपनी ज़ुबान दे रहा है उसमें मुकम्मल रहता है, अपने वादों में पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। तो ये सारी जांच का एक मामला है। तो इसमें अल्लाह पाक चाहता तो सबको एक जैसा कर देता, लेकिन अल्लाह पाक ने चूँकि जांच का ये मरहला रखा हुआ है इसलिए ये लाज़िम है। तो फरमाया हुवल्लज़ी अनज़ला मिनस्समाइ माअन, वही तो है जिसने नाज़िल फरमाया आसमान से तुम्हारे लिए पानी, लकुम मिनहु शराबुन, तुम्हारे लिए है उसमें पीना, व मिनहु शजरुन फीहे तुसीमून, और उन ही से वो दरख्त जो है पैदा होते हैं जिनमें से जिनको तुम काम में लाते हो, यानी कि वो जो दरख्त जो पैदा होते हैं ज़मीन में से, तो उनको हम मतलब उनमें से चराते वगैरह हैं या किसी भी काम में लाते हैं, वो उसी पानी से पैदावार होती है। तो फरमाया युम्बितु लकुम बिहि ज़रअ वज़्ज़ैतून वन्नखील वलअनाब, और उगाता है इसमें से तुम्हारे लिए ज़रात और जैतून और खजूर और अंगूर, वमिन कुल्ल थमरातिन, और हर किस्म के फल। इन फी ज़ालिका लआयातन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बेशक इसमें निशानी है उस कौम के लिए जो फ़िक्र करती है। अल्लाह पाक ने जितनी भी चीज़ें दुनिया में पैदा फरमाई ये सब हमारे लिए निशानी, चाहे वो दरख्त हैं, चाहे वो हवा है, चाहे वो दिन है, चाहे वो रात है, जो भी कुछ है उसमें अक्लमंदों के लिए निशानी है। जो भी अल्लाह को मानने वाला है वो देख कर पहचान सकता है कि भाई ये एक नॉर्मल सी चीज़ नहीं है कि खुद ब खुद ये सिस्टम चल रहा है। हर बंदा जो रब को नहीं मानता वो भी कहता है कि कोई पावर है जो चला रही, क्योंकि ये एक अल्लाह पाक की तरफ से एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी बाशऊर आदमी वो नहीं सोच सकता कि ये खुद ब खुद चल रहा है।
تو لہذا جو تو رب کو پہچان کر مان لے اسی اور اس کے اوپر اس کے فرما برداری میں آ جائے تو وہ تو کامیاب ہو گیا. یہی سارا امتحان ہے. اور جو پیچھے ہٹ گیا تو وہی پیچھے رہا پھر وہ، یعنی کہ اللہ کے راستے میں وہ نہیں، اللہ کے حکم میں پورا نہ آیا پھر. تو لہذا یہی تو ہے جو امتحان ہے جو لیا جاتا ہے سب سے. تو ان میں نشانیاں ہیں. اللہ پاک نے فرما دیا وَهُوَ الَّذِي، اور فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے کام میں لگا دیا تمہارے لیے رات اور دن کو، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو. اللہ پاک نے ان کو کام میں لگا دیا. یہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں. یہ بریک نہیں لگا سکتے، یہ رک نہیں سکتے، یہ ٹل نہیں سکتے وہ اپنے اس راستے سے. جس راستے کے اوپر اللہ نے ان کو ڈال دیا اسی راستے کے اوپر ان کی ایک ڈیوٹی اللہ پاک نے لگا دی، وہ اسی کو پورے کیے جا رہے ہیں، کام میں لگے ہیں. والنجوم، اور جو ستارے ہیں، مسخرات بامرہ، یہ سب کام میں ہیں لگے ہوئے اس کے حکم سے. اللہ کے حکم سے یہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اس میں بھی بے شک نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ عقل والوں کے لیے. ابھی ایک آدمی خلا کے اوپر چلا گیا ہے، اس نے وہاں ایسی مشینریاں تیار کر دی ہیں کہ وہ جناب خلا کے فوٹو اس کو لا کر دے رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کی انفارمیشن اس کو پہنچا رہی ہیں. اتنا اس نے کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ نہیں مان رہا کہ اللہ نے یہ سارا کچھ بنایا ہے، وہ اس کی طرف نہیں جا رہا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ عقل والا نہیں ہے. کیونکہ نشانی تو وہ ہوتی ہے جو پہچانی میں جائے. ہاں بھائی یہ نشانی ہے، اللہ ہے، نشانی آ گئی، کنفرم بات ہوگی، یقین آ گیا. تو اس کا عقل نہیں ہے پھر اگر وہ نہیں مان رہا. تو عقل اسی کا ہے، عقل مند وہی ہے جو سامنے نشانی آ گئی اور مان لیا ہاں بھائی یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ ہے عقل مند. تو لہذا عقل والا وہ جسے اللہ نے عقل والا فرمایا، نہ کہ وہ جس کو دنیا عقل والا سمجھے. تو فرمایا وما زرع لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور وہ اللہ پاک ہی ہے جس نے پھیلائے تمہارے لیے زمین میں مختلف رنگ، یعنی کہ اللہ پاک نے بنا دیے ہمارے لیے مختلف رنگ زمین میں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کیسے اللہ پاک نے کر دیے ان رنگوں کو. تو یہ اللہ پاک کی کاریگری ہے. اللہ پاک نے کر دیے زمینوں میں مختلف زمین کو کر دیا مختلف رنگوں میں. ان فی ذالک لآیات لقوم یذکرون، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو یاد دہانی کرتی ہے، یعنی کہ جو یاد کرتی ہے. کتنے رنگت ہے ایک رنگ بنانے کے لیے، کتنی کمپنی جو رنگوں کی کمپنی ہے، آپ اس سے جا کر اگر پوچھیں کہ ایک رنگ بنانے کے لیے کتنا تردد، ان کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا ہاں بھائی یہ تو رنگ بنانا تو آسان سا کام نہیں. تو اللہ پاک نے ہواؤں میں رنگ پھیلا دیے الحمدللہ. آپ دیکھتے ہیں کہ دفعہ وہ جو آسمانوں کے اوپر وہ جو دائرہ بن جاتا ہے رنگوں کا، وہ ہوا میں ہوتے. ہوا کی رنگت ہے الحمدللہ. اللہ پاک نے جو بخارات بنائے وہ رنگین، ہر قسم کے رنگ اللہ پاک نے کتنی دنیا میں بہترین رنگ بنائے. اور ایسے ہی رنگین آسمانوں میں بھی ہیں. وہ جو پیچھے فرمایا تھا برج بنائے دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت، ان میں بھی رنگ ہے. آج فوٹو کے ذریعے سے ہم دیکھ سکتے ہیں خوبصورت رنگ ہیں ان میں. تو یہ اللہ پاک کی مہربانی، اللہ پاک نے یہ رنگ بنائے اور تاکہ وہ یہ بھی نشانی ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے
سخر البحرا جس نے کام میں لگا دیا سمندر کو، لتاکلوا منہ لحمن طریا تاکہ تم کھاؤ اس میں سے پاکیزہ گوشت۔ یہ سمندر کا ابھی جو کھانا ہے ہمارے لیے پانی کا، وہ ہمارے لیے سب حلال ہے، اس میں کوئی ایسا جانور نہیں جس کو ہم نہیں کھا سکتے۔ وہی جانور نہ کھانے والے وہی جانور ہیں جو اللہ پاک نے ہم کو بیان فرمائے، پچھلی صورتوں میں ہم پڑھ آئے ہیں، سورہ انعام میں اس کا کافی ذکر کیا گیا ہے۔ تو لہذا فرمایا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ خِلْيَةً، اور تم نکالتے ہو ان سے موتی، یعنی کہ وہ جو زمین سمندر سے ہم اس میں سے موتی نکالتے ہیں وغیرہ، تَلْبَسُونَهَا تاکہ پہنتے ہو، تم پہنتے ہو ان کو، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو جو چیرتی ہیں اسے، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ شکر کرو۔ دیکھیں یہ جتنی بھی نعمتیں بنائی، یہاں جو آخری بات فرمایا اس میں کہ یہ ان کا بنانا، ایک تو یہ ہے کہ وہ نشانیاں بھی ہیں، دوسرا ان میں جو فائدے رکھ دیے اس میں یہ بھی دیکھنا مقصد ہے کہ کیا ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں ان کے اوپر کہ نہیں۔ سب سے بڑی چیز تو شکر گزاری ہے نا۔ جس مالک نے اتنا کچھ دے دیا، نشانیاں پہچان لی، مومن آ گیا، بندہ سمجھ گیا ہاں بھئی یہ اللہ کی نشانی ہے، پھر کیا وہ شکر گزاری میں کتنا آتا ہے؟ ایک شکر گزاری یہ ہے کہ منہ سے کہہ دیا ہاں بھئی مہربانی ہو آپ کی، یا تیرا شکر ہے، لیکن اس کے حکموں کے اوپر نہ چلا، تو یہ کون سی شکر گزاری ہوئی؟ یہ تو کوئی شکر گزاری نہ، یہ تو خالی منہ زبانی صرف اس کا وہ دل رکھنے کے لیے بول دیا ہاں بھئی ٹھیک ہے آپ کے شکریہ جی مہربانی آپ۔ شکریہ تو وہ ہے کہ شکر کیا اور اس کی غلامی میں پورے آئے، کیونکہ غلامی کے لیے تو اس نے پیدا کیا تھا نا۔ یہ چیزیں تو اس نے ہمارے لیے رکھی ہیں، لیکن ان میں ہماری جانچ کرنا صرف اس میں ہے کہ کیا ہم غلامی میں پورے آتے ہیں کہ نہیں۔ شکر گزاری منہ اور عملاً اس کو کر کے دکھاتے ہیں کہ نہیں، زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ دیکھیں نا، جب بندہ شکر میں، ایک تو بندہ منہ سے بول رہا ہے، ایک بندہ سجدے میں گر جاتا ہے، تو مطلب یہ بھی تو ایک ریئیکشن ہے نا شکر گزاری کا۔ تو اسی طرح عمل، اللہ کے پوری غلامی میں ہم تنہا جانا، یہ بھی تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو اسی طرح نماز جو ہے ایک شکر کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اس سے اللہ پاک کی یاد دہانی ہوتی ہے، اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں جب، تو اس میں شکر کا بھی ایک پہلو ہے۔ تو لہذا ہر اللہ پاک کے حکم کے مطابق چلنا، یہ اللہ پاک کی شکر گزاری کرنا ہے۔ تو فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، تو اس نے ڈال دیے زمین کے اوپر پہاڑ، أَن تَمِيدَ بِكُمْ تاکہ وہ ڈھلک جائے، یعنی کہ ڈھل کے نہ، یہ اللہ پاک نے ان کو ان کے اوپر گاڑ دیا اس کو، پہاڑوں کو، تاکہ وہ ڈھلے نہ آپ۔ وَأَنْهَارًا وَسُبُولًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس نے بنا دیے نہریں اور رستے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ بھی اللہ کی مہربانی، جس طرح مطلب پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے بیچ میں اس نے نہریں جاری کی، ابھی نہریں جدھر سے گزرتی ہیں تو پہاڑوں کے رستے بھی ادھر سے بن جاتے ہیں ہمارے لیے، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے الحمدللہ۔ وَعَلَامَاتٍ، اور یعنی کہ وہ جو رستے ہیں اور جو نہر ہیں ان سے ہم تو ایک ہدایت پکڑتے ہیں، اور دوسری ہم کو ان سے علامت ملتی ہے کہ کس طرف جانا ہے، کیا کرنا ہے، مطلب وہ الحمدللہ یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے۔ تو فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور جو ستارے ہیں ان سے بھی ہم ہدایت پکڑتے ہیں، جو وہ راتوں میں اندھیروں میں جو آسمان کے اوپر ستارے ہوتے ہیں ان سے بھی اللہ پاک نے ہم کو وہ بھی اس لیے بنائے کہ تاکہ ہم ان سے ہدایت پکڑیں۔ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ،
کیا جس نے تخلیق کیا ہے کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی تخلیق نہیں کیا؟ افلا تذکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو، کیا تم یاد نہیں کرتے ہو؟ تو یہ دیکھ نا کس طرح کا انداز ہے الحمدللہ، کہ ایک وہ مالک جس نے اتنی چیزیں بنائی، اتنی تخلیق فرمائی جو پیچھے بیان ہوئی، اور ایک وہ انسان مثال کے طور کے اوپر حضرت محمد علیہ السلام یا حضرت علی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا کوئی بھی اللہ کا ولی یا کوئی بھی اللہ کا پیغمبر، اس نے کیا تخلیق کیا ہے؟ کیا اس نے کچھ اس طرح کی چیزیں تخلیق کی ہیں کہ ان کو پکارا جا رہا ہے؟ وہ تو اللہ کے پیغام پہنچانے آئے تھے، اللہ کا پیغام پہنچا کر چلے گئے، ان کا تو کام اللہ کا پیغام پہنچانا تھا بس۔ وہ اپنے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ کیا فرمایا نبی علیہ السلام کو؟ اللہ پاک نے فرمایا نبی علیہ السلام کو، کل کہہ دیجئے، ما کنتم بدعا من الرسول، نہیں میں کہتا میں کہ تم سے کہ میں کوئی انوکھا رسول ہوں، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور نہ ہی میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا نہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ آج کتنی جھوٹی حدیثیں بنا دی گئی ہیں جس میں بولتے ہیں نبی علیہ السلام نے بنایا فلاں بندہ تو جنت میں چلا جائے گا، فلاں بندہ دوزخ میں چلا جائے گا، جبکہ وہ خود کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ میں تو جانتا ہی نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو بھائی قرآن الحمدللہ ہمارے پاس کھلا پیغام ہے اللہ پاک کا، اس کے باوجود بھی اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کی کلام کو پورا نہیں سمجھ رہا، سمجھ نہیں پا رہا اللہ کے کلام کو۔ اللہ پاک کی بات وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، پوری ہے اللہ کی بات، لا مبدل لکلماتہ، نہیں ہے کوئی بھی بدلنے والا اللہ کے کلموں کو۔ یہ اللہ پاک کا فرمان ہے قرآن پاک، لیکن اس کے باوجود بھی گمراہی میں جو مبتلا ہیں تو وہ اپنی اصلاح کے طریقے کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی وہ اصلاح قرآن ہے، اللہ پاک نے اس کو پکڑنے کا حکم دیا قرآن میں، تفرقوں کو چھوڑیں اور اس کو پکڑیں پکا، تو انشاءاللہ ہدایت اللہ پاک نے چاہا تو ضرور ملے گی۔ تو فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم تعداد کرنا گننی چاہو نعمت اللہ کی تو گن نہ سکو گے۔ یہ مضمون پیچھے بھی گزر چکا ہے، نہیں گنتی میں آتی اللہ کی نعمتیں۔ اللہ پاک کی تو اتنی نعمتیں کون کون سی گنو گی؟ ایک اپنے جسم میں دیکھ لو کتنی نعمتیں ہیں، کتنی چیزیں ہیں، وہ سب اپنے کام پہ کر رہی۔ ایک ناخن آپ کا اگر نہ نکلے تو وہ کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر چیز جو آپ کے اندر ہے، انسان کے اندر ہے، وہ بھی کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اسی طرح پھر جو دنیا میں نعمتیں ہیں، جو دن اور رات کی نعمتیں ہیں، ہر چیز میں نعمت، کون کون سی نعمت گنیں گے آپ؟ تو تعداد کے باہر ہیں وہ سب۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور سب سے بڑی نعمت اللہ، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی طرف جھک جائیں، مکمل اللہ کی طرف آ جائیں تو بے شک اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تسرون وما تعلنون، جو تم چھپاتے ہو اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو، اللہ جانتا ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کو، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ نہیں تخلیق کر سکتے کچھ بھی، اور بلکہ وہ خود، اللہ پاک نے فرمایا وہ خود تخلیق ہوئے ہیں جن کو پکارتے ہیں۔ یہ کوئی بھی، کوئی پیغمبر کر لیں، کوئی اولیاء کر لیں، کوئی بت کر لیں، بت بھی تو انسانوں کے بنے ہیں، زیادہ تر جو بت ہیں وہ بھی انسانوں کے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر بودا ہے، وہ بھی بت ہے، انسان تھا، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے تھے۔ لازم بات ہے ان کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں گے تو اچھی باتیں آپ کو ملتی ہیں اس میں بھی۔ یہ تو لوگوں نے جو کوئی اگر کوئی رد و بدل کر دیا تو وہ ان کی بات ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کی کتابیں ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں
اس میں بھی ایک رب کی بات ہے، اسی طرح اچھی ہدایتیں ہیں۔ اللہ کوئی نہیں سوائے اللہ کے، یہی پیغام ہے سب کا تقریباً، جو مطلب جھوٹ کے اوپر مبنی نہیں ہے۔ تو لہذا وہ سب جو ہے تخلیق شدہ ہے، انہوں نے تو کچھ تخلیق نہیں کیا۔ اللہ پاک تو کس طرح بندوں کو سمجھاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر نہ کوئی سمجھے تو بندے کی اپنی وہ سوچ ہے، پھر اسی کے اوپر تو پھر پکڑ ہوگی۔ جہنم میں جو لوگ جائیں گے وہ اسی وجہ سے جائیں گے کیونکہ وہ حق کو سامنے ہونے کے باوجود بھی پہچاننے سے انکار کرتے رہے۔ تو فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء، وہ تو مردہ ہیں علاوہ زندگی کے، یعنی کہ جن کو پکارتے ہیں وہ مردہ ہیں، زندہ تو نہیں ہے، زندگی کے علاوہ ہے۔ وما یشعرون ایانا یبعثون، اور نہ ہی ان کو شعور ہے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ ابھی یہ دیکھیں یہاں سے پھر دوبارہ یہ ایک اہم بات واضح ہوئی کہ جو بھی بندہ مردہ ہے اس کو کوئی شعور نہیں ہے کہ کب وہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ کسی کو مردے کو اٹھا دے، وہ اٹھا دے۔ اللہ پاک نے جس طرح 100 سال چلوائے رکھا، وہ جو ایک آدمی گیا جس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، جو بھی تھے، وہ جب 100 سال کے بعد اللہ پاک نے ان کو اٹھا دیا، اسی طرح اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو سب کو مار دیا، پھر دوبارہ اٹھا دیا۔ اسی طرح اللہ پاک نے وہ ایک قوم کو، وہ ہزاروں کے صاحب تھے، وہ نکلے تھے، وہ اللہ پاک نے ان کو حکم دیا مر جاؤ، پھر زندہ فرما دیا۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ جس کو چاہے وہ موقع دے دے، ایک دفعہ دوبارہ زندگی دے دے، کہ معجزاتاً اللہ پاک اس طرح کر دے تو کوئی اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جو اللہ پاک نے تقدیر بنائی ہے، جس طرح آگ کی تقدیر ہے جلانا، ایک اللہ پاک نے پکا نظام جو بنایا ہے، اس میں جو بندہ جو مردہ ہے اس کی یہ کیفیت ہے، یہ جو یہاں بیان ہوئی ہے کہ وہ مردے جو ہیں وہ علاوہ زندگی کے ہیں، ان کو یہ بھی شعور نہیں ہوتا کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ ہے ان کی حقیقت۔ جس طرح میں نے کہا مردہ جو ہوتا ہے وہ نیند کی صورت حالت میں ہوتا ہے، یہ قرآن میں بھی یہاں بھی بیان ہے، اسی طرح سورہ یاسین میں بھی آئے گا کہ وہ جب اٹھتے ہیں وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَإِذَا هُمْ اٹھیں گے اپنے وہ قبروں سے۔ اللہ پاک نے فرمایا جب سور پھونکا جائے گا تو وہ کہیں گے قَالُوا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا، کہیں گے ہم کو کس نے اٹھا دیا ہماری آرام گاہوں سے۔ تو لہذا یہ اس وقت کی کیفیت ہوگی، وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، نیند کی حالت میں اٹھیں گے۔ اور یہی بات بائبل میں بھی آپ کو ملتی ہے، جو کہ آسمانی کتابیں ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں، اللہ پاک کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں اس میں بھی۔ یہ علیحدہ بات ہے جو انہوں نے رد و بدل کیا اس میں، اس کو چھوڑ کر الحمدللہ اس میں بھی حق باتیں بھی ہیں۔ تو اس میں بھی یہی چیز ملتی ہے کہ جو مرنے کے بعد آدمی کی کیفیت ہوتی ہے وہ نیند کی ہوتی ہے۔ قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اس کے بعد ہے جزا اور حساب اور سزا، جو بھی معاملہ ہے وہ بات کا ہے۔ تو یہاں بھی یہی بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا وہ مردے ہیں علاوہ زندگی کے، ان کو یہ بھی شعور نہیں کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد، الہ تمہارا تو صرف ایک الہ ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرات وہم مستکبرون، پس جو لوگ نہیں ہیں ایمان لانے والے آخرت کے اوپر، ان کے جو دن ہیں وہ منکر ہیں، یعنی کہ انکاری ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے اللہ پاک نے یہ بھی ساتھ فرما دیا، وہ تکبر میں ہیں، تکبر کر رہے ہیں۔ جس طرح وہ شیطان نے تکبر کیا تھا، حق بات سامنے آ گئی، اللہ پاک نے حکم دے دیا، اس نے پھر بھی اپنی منوانی کی کوشش کی، اللہ کے حکم کو اس نے نہ آگے رکھا بلکہ اپنی ضد کو آگے رکھ لیا۔ تو یہی بات ہے ضدی لوگوں کی بھی، جب کہ سامنے ان کے حق آ گیا ہے، ان کو پتہ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کے، یہ بھی پتہ ہے کہ بھائی مر کر جائیں گے تو پھر اللہ پاک کے نہیں مانیں گے تو اللہ پاک نے سب کتابوں میں بھیجا ہوا ہے کہ وہ عذاب میں ان کے لیے عذاب ہوگا۔ اس کے باوجود بھی اپنی ضد کے اوپر اڑے ہیں، دیکھا جائے گا جب، بس یہ ایک
وہ سوچ ہے، وہ شیطان کی ڈالی ہوئی سوچ ہے، لازم بات ہے. تو انسان اس کے نظریے میں گمراہ ہوا پڑا ہے، سیدھے راستے کی طرف آنے کی اس کو توفیق نہیں مل رہی. تو بے شک اللہ ہی ہے توفیق دینے والا، اس میں بھی کوئی شک نہیں. لا جرم نے کوئی بے شک ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، جو اعلانیہ کرتے ہیں. انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا تکبر کرنے والوں کو. یہ اللہ پاک نے کئی لوگوں کو جن کو نہیں پسند فرماتا، ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، کافی فساد کرنے والوں کو وغیرہ کا نہیں پسند، وہ کافی سارے ہم پڑھے ہیں. یہاں وہ تکبر کرنے والے بھی آ گئے، ان کو بھی اللہ پاک نہیں پسند فرماتا. تو لہٰذا اگر کسی کے اندر تھوڑا سا بھی تکبر ہے، یہ ذہن میں رکھ لے کہ اللہ پاک اس کو نہیں پسند فرماتا. اپنے تکبر کو ختم کر دیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ کا پسندیدہ بن جاؤں. تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. یہ بھی دو گروپوں کی بات شروع ہوگی. ایک گروپ یہاں جو پہلا گروپ ہے اس کی جس کی بات شروع ہوئی ابھی، اللہ پاک نے فرمایا یہ یعنی کہ جو انکاری لوگ ہیں، اللہ پاک نے فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے، وہ کہتے ہیں کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی. یعنی کہ وہ حق بات کو یہ نہیں مان کے اس کے اوپر چل پڑے، بس وہ اس کو کہانیاں بتا کر وہ پیچھے اپنے وہ اڑی میں اڑے رہتے ہیں، اپنی ضد میں اڑے رہتے ہیں. جس طرح لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ پاک نے فرمایا کہ یعنی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پورا وزن اٹھائیں گے، پورا اپنا وزن اٹھائیں گے قیامت والے دن. ابھی یہاں سے بات قیامت والی کی شروع ہوگی. یہاں لوگ اکثریت جو ہے نا غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں. یہاں سے ابھی واقعہ شروع ہو گیا، بات شروع ہوگی قیامت والے دن کی. یعنی کہ قیامت والے دن یہ لوگ اپنا پورا وزن اٹھائیں گے. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اپنا تو وزن اٹھائیں گے ہی، ساتھ میں ان کا بھی وزن اٹھائیں گے جن کو یہ بغیر علم کے گمراہ کرتے رہے. یہ دونوں کا اٹھائیں گے. آج اکثریت لوگ جو ہیں ایسے عالم کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، وہ بول رہے ہوتے ہیں ہاں بھائی عالم صاحب نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں چیک کر رہے ہوتے کہ کیا یہ عالم صاحب جو کہہ رہے ہیں کیا واقعی صحیح ہے، قرآن کے عین مطابق وہ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے. ٹھیک ہے نا، ہر چیز مطلب اللہ پاک نے شعور دیا ہے انسان کو، لیکن وہ اس طرف نہیں آ رہے ہوتے. وہ بس اندھوں کی طرح اس کے اوپر گر پڑتے ہیں اور مان لیتے ہیں جو بھی. تو ان کے اوپر تو گناہ ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ جو گمراہ کر رہا ہے اس کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا. جس طرح قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا، پیچھے ہم آیت پڑھ کر آئے ہیں، وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةٌ حَسَنَةٌ فَلَكُلْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةٌ سَيِّئَةٌ فَلَكُلْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا. یعنی کہ جو اچھی بات کی سفارش کرے گا اس کا بھی اس میں حصہ ہے، اور جو بری کی کرے گا اس کا بھی اس میں حصہ ہے. تو لہذا یہ وہی بات ہے کہ وہ جنہوں نے برے طریقے کی سفارش کی، جو تعلیم دی، تو جو اس کے اوپر چلے وہ سب پھر ان کا بھی وہ وزن اٹھائیں گے. الا ساء ما یزرون، ہاں جان رکھو برا ہے وہ جو وزن اٹھائیں گے. قد مکر الذین من قبلہم فآت اللہ بنیانہم، کر چکے ہیں چالے ان سے پہلے جو تھے، تو آ پہنچا اللہ پاک ان کی بنیادوں، ان کی عمارتوں میں، من قواعد، ان کی عمارتوں یعنی کہ ان کی جو عمارتیں تھیں ان کی جو یعنی کہ بنیادیں، ان بنیادوں کی، عمارتوں کی بنیادوں میں اللہ پاک آ پہنچا. فخر علیہم السقف، تو گر پڑی ان کے اوپر چھت، یعنی کہ وہ جو چھت ان کی تھی وہ ان کے اوپر گر پڑی. یہ اللہ پاک نے یعنی کہ ان کو اچانک آ کر پکڑا. تو فرمایا من فوقہم، ان چھت ان کے اوپر گر پڑی ان کے اوپر سے. وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور آ گیا ان کے اوپر عذاب جہاں سے ان کو سوچ بھی نہیں تھی.
یعنی کہ وہ اپنے آراموں سے گھروں میں بیٹھے تو اللہ پاک نے اچانک ان کو پورے گھر بھی ان کے اوپر جو ہے نا الٹا دیے، تو یہ اللہ پاک نے ان کو عذاب دے دیا اس طرح۔ تو لہذا فرمایا ثم، یہ تو ہوا دنیا میں، ساتھ ہی فرمایا ثم یوم القیامت یخزیہم، اور پھر قیامت والے دن ان کو رسوا کرے گا، وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ بِهِ، اور اس دن پوچھے گا ان سے کہ کہاں ہے تمہارے وہ شریک تمہارے کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے، یعنی کہ وہ شریکوں کے بارے میں آج حق بندہ اگر کسی کو بتا رہا ہوتا ہے، وہ کوئی بندہ مشرک ہوتا ہے، اس کو جب کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ چیز جو کر رہے ہو تم شرک کر رہے ہو، تو وہ حق کو پہچاننے کے بجائے وہ اس بندے سے لڑنے کے لیے، بگڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہی اللہ پاک ان سے پوچھے گا اس دن کہ وہ کدھر ہیں آج تمہارے شریک جن کی وجہ سے تم جھگڑا کرتے تھے، ٹکڑے پھٹ جایا کرتے تھے۔ قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين، تو کہیں گے وہ جن کو علم دیا گیا ہوگا کہ آج جو ہے رسوائی ہے آج کے دن، اور برائی ہے ان کے لیے جو انکاری تھے، یعنی کہ آج کے دن جو ہے وہ رسوائی بھی ہے اور برائی ہے ان کے لیے جو انکاری تھے۔ وہ کون تھے؟ ساتھ ہی فرمایا الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ جو جب ان کی لوٹاتے ہیں فرشتے ان کو، جو نفس اپنے اوپر اپنی جان کے اوپر جو ظلم کر رہے جنہوں نے کیا تھا، ان کو جب لوٹاتے ہیں، فَأَلْقُوا السَّلَامَ، تو وہ ان کے اوپر السلام ڈالتے ہیں۔ یہاں الف آیا ہے پہلے سلام کے ساتھ، یہ پہلے السلام کو کیا کرتے ہیں، ساتھ الف کے السلام ان کو بولتے ہیں۔ ما کننا نعمل من سوء، ساتھ ہی وہ کہتے ہیں ہم تو کوئی برا عمل نہیں کر رہے، ہم تو کوئی برا عمل نہیں کرتے تھے۔ بلا، کوئی شک نہیں، کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ یہ سارا واقعہ قیامت کا ہے، یعنی کہ قیامت کے دن جب دوبارہ وہ لوٹائے جائیں گے تو ان کو یہ ان کا جو یہاں جو واقعہ ہوا کہ وہ اس طرح جواب دیں گے کہ نہیں بھائی ہم تو کوئی برا عمل نہیں کرتے تھے، جب فرشتے دوبارہ ان کو لوٹائیں گے۔ تو ساتھ ہی ان کو حکم دیا جائے گا فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، پس داخل ہو جاؤ دروازوں میں جہنم کے، رہو گے تم ہمیشہ اس میں۔ یہ جہنم کا جو واقعہ، یہ قیامت کا دن سارا ہے۔ یہ لوگ تو کئی لوگوں نے یہاں سے جو میں پیچھے بیان کیا تھا، لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جب موت کا وقت ہے، موت کا وقت کی بات نہیں ہے، یہ قیامت والے دن کی بات یہاں ہو رہی ہے، پیچھے سے بھی قیامت کی بات شروع ہوئی۔ تو لہٰذا قیامت والے دن ہی اللہ پاک ان کو فرمائے گا کہ داخل ہو جاؤ پھر تم جہنم میں۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اور بے شک برا ہے ٹھکانہ متکبرین کا، جو تکبر کرتے ہیں ان کا برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ تو ہو گیا حال ان کا، وہ جو ایک گروپ ہو گیا جو برا، یعنی کہ انکاری گروپ، اور ساتھ ہی ابھی جو پرہیزگار گروپ تھا۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقُوا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور کہا جائے گا ان سے جو پرہیزگاری کرتے ہیں، کیا نازل کیا تھا تمہارے رب نے؟ قَالُوا خَيْرًا، وہ کہیں گے بہترین۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، جس نے اچھائی کی اس دنیا میں اس کے لیے اچھا بدلہ، یعنی کہ اس کے لیے اچھائی۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور جو آخرت کا گھر ہے وہ تو سب سے بہتر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور بے شک سب سے اچھا جو گھر ہے وہ پرہیزگاروں کا ہے۔ پرہیزگار جو ہے وہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ دیکھیں نا پرہیزگاری کے کتنے انعام۔ آج آپ اللہ کی پرہیزگاری کے اوپر پورے آ جائیں، تھوڑی سی دنیاوی تکلیف، زیادہ کوئی بوجھ اللہ کے آپ کے اوپر نہیں رکھ رہا ہے کہ آپ کو اللہ پاک بول رہا ہے کہ آپ نے 1000 ٹن کا بوجھ اپنے اوپر اٹھانا ہے، وہ بات نہیں ہے۔ صرف اللہ کی فرما برداری کرنی ہے پوری۔ اللہ پاک نے جن چیزوں سے منع فرمایا ان سے منع ہونا ہے، جن سے اللہ پاک نے جن کو کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا ہے۔ صاف صاف دو ٹوک باتیں ہیں، اتنی لمبی چوڑی وہ کوئی اس میں کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے جو کر لیا، اللہ کی پرہیزگاری میں پورے آگے، کوئی گناہ اپنی مرضی سے نہیں کرنا، اللہ کی رضا کے اوپر
پورا قائم رہنا ہے. ہاں اگر کوئی غلطی سے ہو جاتی ہے بات تو وہ اللہ کی طرف فوری طرف مائل ہو جائے, نا امید نہیں ہو. تو یہ اللہ پاک جو ہے نا پھر وہ یہ پرہیزگاروں کا جو عمل ہے, تو لہٰذا پرہیزگاروں کے لیے وہ بہتر بدلہ ہے آخرت میں. پھر اللہ پاک نے فرمایا بہتر گھر جو ہے وہ پرہیزگاروں کا ہے. وہ کون سا گھر ہے؟ ساتھ ہی فرما دیا جنات عدن, وہ جنت ہے عدن, یدخلونہا, داخل ہوں گے اس میں, تجری من تحتہا الانہار, بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں, لہم فیہا ما یشاؤون, اس میں ہوگا جو کچھ وہ چاہیں گے اس میں, یعنی کہ جو اس میں وہ خواہش کریں گے وہ اس میں ان کو وہ ملے گا. الحمدللہ. تو فرمایا کذالک یجزی اللہ المتقین, اسی طرح بدلہ دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرہیزگاروں کو. ابھی پرہیزگار کون؟ یہاں سے پھر وہی بات شروع ہوئی. الذین, وہ جو توفاہم الملائکۃ طیبین, جب وہ یعنی کہ وہ جن کو لٹاتے ہیں فرشتے اور وہ پاکیزگی میں ہوتے ہیں, پاک ہوتے ہیں وہ لوگ. یقولون, وہ کہتے ہیں سلام, یہاں بغیر الف کے سلام آیا. پچھلے جو انہوں نے لوگوں نے جو منکاری تھے انہوں نے الف کے ساتھ سلام کہا تھا, یہاں جو آیا بغیر الف کے سلام آیا. وہ کہتے ہیں سلام علیکم, وہ کہتے ہیں سلام ہو تم پر. ادخلوا الجنت, داخل ہو جاؤ جنت میں, بما کنتم تعملون, اس کی وجہ سے جو کچھ تم عمل کرتے تھے. یعنی کہ داخل ہو جاؤ جنت میں جو کچھ. یہ دیکھیں یہ قیامت کا معاملہ ہے. جہاں بھی ابھی جو بات آئی کہ جب وہ لوٹاتے ہیں, یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. اس دن جب لوٹاتے ہیں ان کو, اور وہ پاکیزگی میں ہوتے ہیں, انہوں نے پاکیزگی کی ہوتی ہے, تو ان کو سلام علیکم کہتے ہیں, اور ساتھ ہی ان کو کہتے ہیں کہ داخل ہو جاؤ جنت میں جو تم عمل کرتے تھے. حل ینظرون الا ان تأتیہم الملائکۃ, کیا یہ انتظار میں ہے اس کے کہ آ جائیں ان کے اوپر فرشتے, او یأتی امر ربک, یا آ جائے حکم آپ کے رب کا. کیا یہ اس انتظار میں ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یعنی کہ جو لوگ سیدھے نہیں ہو رہے, اللہ کے راستے کی طرف نہیں آ رہے, تو اللہ پاک نے یہ سوال فرما دیا کہ کیا یہ اس انتظار میں ہے کہ فرشتے آ جائیں اور یہاں اللہ کا حکم آ جائے. تو ساتھ ہی فرمایا کذالک فعل الذین من قبلہم, اسی طرح کیا تھا ان سے انہوں نے جو ان سے پہلے تھے. وما ظلمہم اللہ, لیکن ظلم نہیں کیا تھا اللہ نے ان کے اوپر. ولکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن وہی تھے جو اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے تھے. یہاں بھی فرمایا وہی تھے جو اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے تھے. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا, تو آ گرا برائی نے جو عمل وہ کرتے تھے, اس برے عمل نے ان کو آ گرا. وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ یستہزئون, یعنی کہ آ پہنچی برائی جو وہ عمل کرتے تھے, اور گھیر لیا اس کو اس نے جو جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی کہ وہ جس قیامت کا مذاق ہے, وہ عذاب کا یا اس سختی کا یا اس موت کا, جس کا وہ مذاق بناتے تھے, اس نے آ کر ان کو گھیر لیا. تو یہ تو ان کا معاملہ ہو گیا کیونکہ وہ انکاری تھے. تو لہذا اللہ پاک نے اپنا پیغام بھیج دیا, ہم کو الحمدللہ عقل بھی دے دی. پھر اس کے باوجود بھی کوئی اگر عقل کو یوز نہ کرے, اور یہ دو انجام جو اوپر بیان ہوئے ہیں پیچھے, یعنی کہ ایک تو وہ جو برے لوگوں کا, دوسرا وہ جو پرہیزگاروں کا. تو اگر تو کوئی چاہتا ہے کہ پرہیزگاروں کا انجام پائے تو اس کے لیے بندگی غلامی میں پورا اتر جانا اللہ کی, یہ ہے. اور اگر نہیں چاہتا, یعنی کہ وہ اس سے غافل پن اختیار کرتا ہے, غفلیت برتتا ہے, تو انشاءاللہ پھر اس کا انجام جو کہ قرآن میں بیان ہو گیا کہ اس کے لیے ہے آگ, عذاب, جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. تو لہذا اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو عذاب کے اوپر صبر کر کے بیٹھنے کے لیے تیار ہے, تو وہ انسان کی اپنی وہ سوچ ہے. ہر بندہ اپنی مرضی کا خود مالک ہے. اللہ پاک نے تو اپنا پیغام بھیج دیا اور اپنے پیغمبروں کو ہمارے لیے بھیج دیا تاکہ وہ ہم کو اللہ کا سیدھا رستہ دکھا دے. تو لہذا الحمدللہ ہمارا بھی کام یہی ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچا دینا. ہمارا کوئی مقصد یہ تقریر کا نہیں ہے کہ ہم کوئی تقریر کریں, اس لیے ہم اللہ کا جو پیغام ہے وہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ پیغام جو ہے وہ پہنچ جائے.
لہذا نہ ہی ہم کوئی مقرر ہیں کہ ہم، نہ ہی کوئی اپنا نام بنانے کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں. صرف ہمارا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اللہ کا جو اصل پیغام ہے جس میں کافی رد و بدل ہوئی ہے وہ نہ ہو، اور جو صحیح بات ہے وہ لوگوں تک پہنچے، اور جو بھی اس کے اوپر عمل کرے گا پھر اسی کا فائدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لہذا الحمدللہ آج ہمارا اختتام سورہ نحل کی آیت نمبر 34 پر ہوا. انشاءاللہ یہاں سے پھر شروعات ہوگی. الحمدللہ رب العالمین.